ناظرین، یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 67.5% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور 32.5% سبسکرائبر نے بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سید الاولین والآخرین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محبوب رب المشرقین ورب المغربین وجد الحسن والحسین، المکی المدنی القرشی الہاشمی، مولانا بالقاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ صلوات بھیجو۔ عزیزان گرامی، آج ہماری یہ اس خمسہ مجالس کی آخری گفتگو ہے۔ آپ نے 4 مجلس سماعت فرمائی ہیں، اس میں ہم نے تذکرہ کیا ہے، اور آج یہ آخری مجلس ہے جو امام سے متعلق ہے۔ اللہ اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کا اللہ نے چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا۔ فأتمہن، جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو کہا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، کہا پروردگار میری ذریت میں، کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ کسی ظالم کو نہیں ملے گا۔ یعنی اللہ نے انکار نہیں کیا ہے کہ ذریت میں امام نہیں بناؤں گا، ورنہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام انہوں نے جب خطبہ نکاح پڑھا ہے تو سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی جعل من ذریت ابراہیم۔ پاک و پاکیزہ ہے، یعنی تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو ذریت ابراہیم میں قرار دیا ہے۔ تو اللہ نے بھی کیا کہا؟ یہ عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا۔ اور سب سے بڑا ظلم میں نے عرض کیا تھا کہ کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو جو شرک کر چکا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہادی نہیں ہو سکتا، خلیفہ نہیں ہو سکتا، امام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جہاں سے ہماری امامت کا آغاز ہوتا ہے، آپ دیکھیے اصحاب کو ماننے والے جتنے بھی ہیں وہ سب کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ توجہ کریں گے، سب کو رضی اللہ کہتے ہیں، فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ۔ ہر یہ ہے کہ یزید کو بھی رضی اللہ کہہ دیا ہے۔ یعنی آپ سوچیے، اس سے ایک بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ رضی اللہ میں کتنا اسٹیٹس ہے اور کتنی بلندی ہے، اس میں کون کون شامل ہو سکتا ہے۔ جب یزید کو کہا جا سکتا ہے تو ہم یہ سوچیں گے جو دوسرے بھی ہوں گے وہ بھی یزید جیسے ہی ہوں گے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ لیکن آپ غور کیجئے گا، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہماری امامت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مولا کائنات سے۔ سب کو رضی اللہ کہا گیا، لیکن جب مولا کائنات کی منزل آتی ہے تو وہاں رضی اللہ نہیں کہا جاتا ہے، وہاں کہتے کرم اللہ وجہہ۔ کرم اللہ وجہہ یعنی اللہ نے ان کے چہرے کو مکرم کیا ہے۔ لوگوں سے جب پوچھا گیا، انہی سے پوچھا، اس لیے کہ ہم تو علیہ السلام والے ہیں، جب انہی سے پوچھا گیا تو اس لیے کہا کہ انہوں نے کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے۔
انہوں نے بتوں کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا ہے، اس لیے ان کو کرم اللہ وجہ کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رضی اللہ والے ہیں وہ بتوں کے سامنے سر جھکا چکے ہیں، اسی لیے مولا کائنات نے کبھی سر نہیں جھکایا ہے۔ تو جو رضی اللہ والے ہیں وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن امام نہیں ہو سکتے۔ تو حضور آپ ہی کے کہنے کی وجہ سے ہم نے امامت کا آغاز وہاں سے کیا ہے جہاں سے کس نے کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، یعنی لفظوں کو بدل کے کہوں جس نے کبھی ظلم نہیں کیا ہے، اللہ کے ساتھ پہ کسی کو شریک قرار نہیں دیا ہے، تو ہم نے وہیں سے امامت کا آغاز کیا ہے۔ تو پہلے امام ہمارے امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور آخری امام امام مہدی علیہ السلام۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام 12 بھائیوں کے امام کتنے؟ 4 ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 4 میں اگر اختلاف نہ ہو تو امام رہتا نہیں ہے، وہاں امام بنتا نہیں ہے، اور ہمارے یہاں اگر 12 میں اختلاف ہو جائے تو پھر امام رہتا نہیں ہے۔ اسی لیے نبی نے کہا اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں، اس لیے کہ ہماری رفتار ایک ہے، گفتار ایک ہے، کلام ایک ہے، بول ایک ہے، چال ایک ہے، ہم سب کے سب ایک جیسے ہیں۔ جو پہلے کا قول ہے وہ آخر کا قول ہے، جو آخر کا قول ہے وہ پہلے کا قول ہے۔ لیکن میرے عزیز یہاں کے مجمع سے میں نے ایک بات کا اندازہ لگایا، میں نے کل کہا بھی تھا کہ بعد میں آتے ہیں اور جلدی چلے جانے کو سوچتے ہیں، آج 10 بج گیا ہے، 10 بج گیا ہے۔ یہ مجلس کس سے متعلق ہو رہی ہیں؟ امام عصر سے متعلق۔ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر انسان کو قیامت کے میدان میں اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو جس امام کے ساتھ ہم کو جانا ہے اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے، پہلے اس کی معرفت حاصل کریں، اس لیے کہ قرآن میں ایک لفظ آیا ہے من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، یہ قرآن کی لفظیں ہیں، من اوتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ تو چھٹے امام نے پوچھا کسی نے، مولا اس سے بتائیے من یؤت الحکمت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو کار خیر عطا کر دیا گیا۔ تو امام نے فرمایا حکمت سے مراد اطاعت خدا اور معرفت امام زمانہ ہے، اطاعت خدا اور معرفت امام زمانہ۔ اور جب تک اطاعت خدا نہیں کرے گا انسان معرفت حاصل، اس لیے کہ پہلے اطاعت ہے بعد میں معرفت ہے۔ آپ سوچیے گا، ذرا غور کیجیے گا۔ اور اسی لیے ہمارے اور 5 امام، ہم سب اپنے کو کہتے ہیں نا ہم شیعہ ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، لیکن 5 امام ہمارے ارشاد فرماتے ہیں شیعتنا من اطاع اللہ، ہمارا شیعہ وہ ہے جو اللہ کا اطاعت گزار ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تو ہمارا چاہنے والا ہے، اگر اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہمارا چاہنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے گا، ہم اگر اللہ ہی کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں تو پھر امام کے چاہنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ امام خود کہتے ہیں اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ تکون شیعتنا تکون لنا دینا ولا تکون علینا شینا، اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ننگوار نہ بننا، یعنی ہمارے لیے زینت کا سبب بننا۔ تم کو دیکھ کے یہ اندازہ لگائیں کہ جب اس کا کردار اتنا بلند ہے تو اس کے امام کا کردار کتنا بلند ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھ کے یہ کہیں اتنا خراب کردار اس کا ہے تو اس کے امام کا کردار معاذ اللہ استغفر اللہ کتنا خراب ہوگا۔ اس لیے کہ بچے کو دیکھ کے خاندان کا پتہ چلتا ہے، ویسے چاہنے والوں کو دیکھ کے حیثیت کا پتہ چلتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور عزیزو یاد رکھیے گا، آج یہ کائنات جو باقی ہے یہ امام عصر کی وجہ سے باقی ہے۔ یہ کائنات جو باقی ہے یہ امام عصر کی وجہ سے باقی ہے۔ باقی یہ نظام دو جہاں ہے کہ نہیں ہے؟ جعفر جلال پوری نے کہا تھا ایک شعر کہ باقی یہ نظام دو جہاں ہے کہ نہیں ہے، گر ہے تو کوئی وجہ بقا ہے کہ نہیں ہے، گر ہے تو کوئی وجہ بقا ہے کہ نہیں ہے، یعنی کوئی باقی ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے۔ اس لیے کہ خود رسول اسلام نے ارشاد فرمایا لولا الحجت لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو
حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ دھس جائے، ختم ہو جائے۔ اس زمین کا وجود بتا رہا ہے کہ کوئی باقی ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے، کوئی قائم رکھے ہوئے ہے اس کو، جو قائم ہے وہ اس دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اسی کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے جس کے ساتھ ہمیں جانا ہے، امام میں نے عرض کیا امام 12 ہے، لیکن جانا کس کے ساتھ ہے؟ ہمیں 12ویں کے ساتھ جانا ہے۔ اس لیے نبی کائنات ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اگر کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان رہا ہو تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ یعنی ہم کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچان رہا ہے تو یہ انسان جہالت کی موت مرے گا۔ جہالت کی موت سے مراد کیا ہے؟ کفر کی موت مرے گا، مسلمان نہیں مرے گا۔ اس لیے جب امامت ہی کو نہیں پہچانتا ہے، جس کی وجہ سے اسلام ہم تک آیا ہے، جس کی وجہ سے اسلام بچا ہے، اگر امام نے قربانی نہ دی ہوتی تو اسلام ہم تک آتا کیسے؟ اس لیے نبی کائنات نے فرمایا کہ جو امام کو نہ پہچانتا، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ علامہ امینی علیہ الرحمہ صلوات بھیجیے بابا سے بلند۔ ہمارے بزرگ علماء توجہ چاہتا ہوں، ہمارے بزرگ علماء میں ہیں علامہ امینی، جنہوں نے الغدیر کتاب لکھی، بہت بہترین کتابیں ہیں ان کی، تالیفات میں بہت اچھے اور علمی اعتبار سے بھی ایک بلند مقام ہے۔ تو بھائیوں سے بھی ہمارے ان کا رابطہ تھا۔ ایک دن وہ گئے، کچھ گفتگو ہونے لگی آپس میں، کہنے لگے اچھا آج کوئی گفتگو نہیں ہوگی، کھانے پہ تھے، کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن جب کھانا کھا چکے پھر کسی نے چھیڑ خانی کی۔ جب کھانا کھا چکے کہنے لگا اچھا کم از کم محفل کو پر نور بنانے کے لیے کم از کم ایک ایک حدیث سب کوٹ کریں، ایک ایک حدیث سب کوٹ کریں گا۔ ٹھیک ہے، سب کوٹ کرتے ہیں۔ تو سب نے اپنے اپنے اعتبار سے ایک ایک حدیث کوٹ کی۔ انہوں نے علامہ امینی نے اسی حدیث کو پڑھا، الا ومن مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا کہ آپ سب یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے بیعت نہیں کی۔ توجہ، نبی کے جانے کے بعد کہتے خلیفہ کون، امام کون، ہادی کون، رہبر کون؟ اگر مولا کائنات کو نہیں مانتے ہو، توجہ کیجئے گا، مولا کائنات کو نہیں مانتے ہو، حضرت ابو بکر کو مانتے ہو، تو یہ بتاؤ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں کیا خیال ہے؟ جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے میں کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے مولا کائنات کو نہیں چھوڑا اور ان کی بیعت نہیں کی، اور دلیل یہ ہے کہ اگر بیعت کر لیتی تو ان کو راضی رہنا چاہیے تھا، لیکن مرتے دم تک جناب فاطمہ زہرا ان سے راضی نہیں تھی۔ تو اب بتاؤ شہزادے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آ کے خود ہی جال میں پھنس گئے۔ کیسے جواب دیں کہ شہزادے نے امام مانا کہ نہیں مانا؟ اگر امام مان لیں تو یا تو یہ کہو کہ معاذ اللہ استغفر اللہ شہزادی نے غلطی کی ہے، یا پھر تسلیم کرو کہ مولا کائنات ہی امام ہے، ان سے امامت کا کوئی واسطہ ہے ہی نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اپنے امام کی معرفت رکھنا ضروری ہے۔ اور دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ ہم امام کے چاہنے والے، امام کے ماننے والے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں امام کے چاہنے والے اگر ہیں تو پوری دنیا میں تاریخ کہتی ہے، گواہ ہے تاریخ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو کتنے لوگ ہوں گے؟ امام کے چاہنے والوں کتنے ہوں گے؟ 313 کروڑوں کے حساب سے شیعہ ہیں۔ اس وقت آپ سوچئے ذرا، کروڑوں کے حساب سے شیعہ ہیں، لیکن چاہنے والے 313 نہیں ہیں۔ جب 313 ہو جائیں گے تو امام ظہور فرمائیں گے۔ اور اس سلسلے میں نے شاید کسی موقع ایک واقعہ کوٹ کیا تھا، شیخ حاج علی بغدادی، شیخ حاج حلاوی، بغدادی نہیں حلاوی، شیخ علی حلاوی، وہ بارہا امام
امام کا تذکرہ کرتے تھے، ہر وقت امام 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 کرتے رہتے تھے، فریاد جہاں صحرا میں ہیں، گھر میں ہیں، گاؤں میں ہیں، بستی میں جہاں بھی ہیں، وہ سب سے زیادہ امام کا تذکرہ کرتے، اور سچا واقعی امام کا چاہنے والا تھا۔ ایک دن امام آئے، کہا شیخ علی حلاوی کیوں پریشان رہتے ہو؟ کہا مولا آپ ظہور کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا پریشان کیا جا رہا ہے، لہذا آپ کو ظہور کرنا چاہیے۔ تو مولا نے کہا ابھی 313 نہیں ہوئے، جب 313 ہو جائیں گے تو ہم ظہور کریں گے، پریشان مت ہو۔ کہا مولا خود شہر حلہ میں ہزاروں ہیں، اس لیے کہ شہر حلہ شیعوں کا مرکز تھا، شہر حلہ میں ہزاروں ہیں، ہزاروں آپ کے چاہنے والے ہیں۔ کہا نہیں ہے ابھی۔ امام نے فرمایا نہیں ہے، لیکن وہ کہتا مولا ہیں ہزاروں چاہنے والے کا زبانی دعویٰ اور ہے، سچا ہونا اور ہے۔ ہم بھی زبانی دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ میں نے کسی موقع پہ ایک جملہ اور کہا تھا کہ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہم مولا کائنات کے ماننے والے ہیں، مولا شیعہ ہیں ہم آپ کے، آپ بھی کہیں کہ ہاں تم میرے شیعہ ہو، تب بات بنے، ہم اپنی طرف سے دعویٰ کرتے رہیں۔ تو ویسے شیخ علی حلاوی آیا مولا کے پاس، کہا مولا بہت چاہنے والے ہیں، آپ ظہور کیوں نہیں کرتے؟ کہا 313 نہیں ہوئے ابھی۔ کہا مولا خود شہر حلہ میں ہزاروں ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، اگر آزمانا چاہتے ہو تو 2 میں نام بتا رہا ہوں، ایک تمہارا اور ایک کسی اور کا نام بتایا، 2 نام میری طرف سے، باقی 38 تمہاری طرف سے، 40 آدمیوں کا انتخاب کرو، اور انتخاب کرنے کے بعد ان سے کہو کہ آج تمہاری دعوت ہے میرے یہاں، میرے یہاں تمہاری دعوت ہے، اور امام آئیں گے، امام سے ملاقات ہوگی۔ تو اس نے چن چن کے، آپ سوچیے ہزاروں میں سے 40 کو چننا ہے، چن چن کے ہزاروں میں سے صرف 40 کو لے کے آیا، کہا امام سے ملاقات بھی ہوگی۔ آپ سوچیے سب کے خیال میں یہ بھی ہے کہ آج اپنے امام سے ملاقات ہونا ہے۔ میں نے کل کہا تھا نا کہ ہم تو زندہ ہے کس لیے؟ زیارت امام کے لیے، تو سب بڑی شوق سے امام کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ 40 آدمی ہیں سب ملا کر کے، لیکن شیخ علی حلاوی سے امام نے کہا تھا 2 بکرے اپنی چھت کے اوپر پہلے باندھ دینا، ان کے آنے سے پہلے 2 بکرے چھت کے اوپر باندھ دینا۔ بکرے باندھ دیا گیا۔ جب یہ لوگ آئے، کھانا کھا چکے، امام سے ملاقات ہو گئی، تو اس کے بعد شیخ علی حلاوی کو امام نے اوپر بلایا چھت پہ، پہلے گئے خود، اس کے بعد شیخ علی حلاوی کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا یہ بکرا ایک ذبح کر دو۔ پرنالے کے قریب بکرے کو ذبح کیا، صحن میں پرنالا جس سے خون ٹپکنا شروع ہوا، تازہ تازہ خون۔ تو جو 38 بیٹھے ہوئے تھے نیچے، انہوں نے کہا کہ امام نے ایک کو ذبح کر دیا، دوسرے کو بلایا، اگر تم بھی آؤ، جو سچا چاہنے والا تھا اس کو بلایا، پھر دوسرا بکرا ذبح کرا دیا۔ اب دیکھا پھر تازہ تازہ خون ٹپک رہا ہے، تو سب کے ذہن میں آیا کہ ایک ایک کر کے امام بلا رہے ہیں اور ذبح کر رہے ہیں۔ آپ یہ سوچئے جس کی تلوار، جس کے جد کی تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہو، جس کے جد کی تلوار، مولا کہنا مشہور ہے کہ نہیں ہے کہ 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی، کوئی مومن ہونے والا ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی کا یہ پوتا ہی تو ہے۔ تو یقین رکھو کہ جب جد کی تلوار 70 نسلیں دیکھ کے چلتی تھی، تو ہم اگر مومن ہیں تو مومن پہ تلوار چل ہی نہیں سکتی ہے۔ غور کریں، تلوار چل نہیں سکتی ہے، لیکن پریشان ایک ایک کو بلا کر کے امام ذبح کر رہے ہیں۔ جب دونوں کو ذبح کر دیا، تھوڑی دیر بعد امام نے کہا رکو، ٹھہرو ذرا، اپنی جگہ پہ روکا۔ یہ یہاں سے ایک ایک کر کے گھر سے سب دروازے سے باہر نکل گئے۔ اب شیخ علی حلاوی سے امام نے کہا کتنے لائے تھے؟ کہا 38 میں چن کے لے کے آیا تھا مولا، سچے ڈھونڈ کے لایا تھا، ہزاروں میں چھانٹ کے لایا تھا 38 کو۔ کہا اب نیچے جا کے دیکھو ذرا کتنے موجود ہیں۔ اب جا کے دیکھو تو معلوم ہو ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ 38 کے 38 چلے گئے۔ بھیا کوئی ایک تو رکتا، کم از کم امام ہے، امام ہے اپنا۔ اگر ہم ذبح ہو بھی جاتے تو کس کے ہاتھوں؟ کم از کم یہی سوچ لیتے کہ مرنا تو ایک دن ہے ہی، اپنے امام ہی کے ہاتھوں ذبح ہو جائے تو کون سا فرق پڑتا ہے؟ لیکن نہیں، ایک ایک کر کے سب چھوڑ کے امام کو چلے گئے۔ اسی لیے امام اپنے لیے فرماتے ہیں، امام حسین نے اپنے لیے فرمایا ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، سنتے نا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے۔ سب کہہ رہے تھے، نبی کہہ رہے تھے آؤ، حسین کہہ رہے تھے جاؤ، لیکن پھر بھی کوئی جانے کو تیار نہیں تھا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو میرے سوچو ذرا غور کرو کہ امام ایک ایک کر کے چھوڑ کے سب چلے گئے۔ شیخ علی حلاوی سے امام نے کہا تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ سچے ہیں، پکے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کہہ رہے تھے ہزاروں چاہنے والے یہاں ہیں، تم 38 کو چن کے ہزاروں میں سے لے کے آئے تھے، لیکن سب کے سب چلے گئے یا نہیں چلے گئے؟ اگر ہمارے چاہنے والے ہوتے تو ایک بھی جانا
نہیں چاہیے تھا، ایک کو بھی جانا نہیں چاہیے تھا۔ اب بتاؤ کیسے کتنے ہیں؟ کہ مولا جن کو میں لے کے آیا تھا جب وہی ٹھہر گئے، کوئی نہ ٹھہرا تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو اسی لیے امام نے فرمایا جب 313 ہو جائیں گے اس وقت ہم ظہور فرمائیں گے۔ صلوات کیجیے محمد والے۔ انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن بیچ میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ ملاحظہ کیجئے گا۔ 5ویں امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ متی یظہر قائمکم، امام سے پوچھا گیا مولا امام ظہور کب فرمائیں گے؟ 5ویں امام سے۔ دیکھیے امامت کا سلسلہ یعنی 12ویں امام کے سلسلے میں نبی کائنات سے لے کر 11 امام تک سب نے بشارت دی ہے، سب نے خبر دی ہے۔ جس سے قرآن میں یاتی من بعدی اسمہ احمد، نبی کائنات کے لیے کہا میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، ویسے امام کے لیے سب نے بشارت دی ہے۔ وقت نہیں ہے انشاءاللہ ورنہ ہر ایک کا کوٹ کر سکتا تھا۔ آپ غور کیجئے گا، لیکن 5ویں امام سے کسی نے پوچھا متی یظہر قائمکم، مولا بتائیے 12ویں امام کب ظہور فرمائیں گے؟ زمانہ کب ہے؟ ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، لیکن چونکہ سب جانتے ہیں کہ آنا ہے۔ توجہ، یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے، قیامت سے پہلے کا ہے، جو قیامت تک جانا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ امام آئیں گے، تو امام سے پوچھا متی یظہر قائمکم، امام قائم کب ظہور فرمائیں گے؟ اب جملے سنیے اور اس کے بعد جائزہ لے کے دیکھیے گا کہ حالات آج ایسے ہیں یا نہیں ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ 5 امام سے کیا پوچھا؟ متی یظہر قائمکم، آپ کے قائم کب ظہور فرمائیں گے؟ تو امام نے جواب دیا اذا اشتبہ الرجال بالرجال بالنساء والنساء بالرجال، جب مرد اور عورت میں اشتباہ ہوگا کہ مرد کون ہے عورت کون ہے، یعنی حالات ایسے ہوں گے، زمانہ ایسا ہوگا، یہ میرے جملے نہیں ہیں، 5ویں امام باقر فرماتے ہیں اذا اشتبہ الرجال بالنساء والنساء بالرجال، یعنی مرد عورت سے مشابہ ہوگا اور عورت مرد سے مشابہ ہوگی، پہچاننا مشکل ہوگا کون عورت ہے۔ بقول مولانا غلام عسکری صاحب کے ایک زمانہ آپ کو یاد ہے، جو بزرگ ہے وہ جانتے ہوں گے، بچے نہیں جانتے ہوں گے، کہ ایک ہپی کٹ چلے تھے، ہے نا؟ جو بزرگ ہے وہ جانتے ہیں، بڑے بڑے بال پیچھے تک ہیں، ہپی کٹ جس کو بولتے تھے، بڑے بڑے لمبے بال رہتے تھے۔ تو مولانا غلام عسکری صاحب نے اس کے لیے بہت اچھا جملہ کہا تھا، پیچھے سے آپا آگے سے پاپا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ پیچھے سے آپا آگے سے پاپا، اس لیے کہ بال اتنے بڑے بڑے رکھتے تھے، پہچاننا مشکل ہوتا تھا۔ اب مجھے بتائیے یہ زمانہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ پھر ایسا ہے، وہ تو کم از کم ہپی کٹ تھا، اب تو باقاعدہ چٹیاں بننے لگی ہے۔ آپ غور کریں ذرا، جائزہ لیں، ہمارے یہاں میں نہیں دکھائی دے رہے یہاں، لیکن کلکتہ میں میں نے خود دیکھا، اپنے لوگوں میں بھی کچھ ایسے جوان ہیں، ان سے کہیے نہیں مولانا تو زلفیں ہیں، بھیا زلفیں ہیں تو چٹیاں کہاں ہیں شیعوں میں؟ مرد کہاں چٹیاں باندھتے؟ بال ٹھیک ہے رکھے گئے ہیں، نبی کائنات کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کائنات نے زلفیں تھامی ہیں، بڑے بڑے بال تھے لیکن چوٹیاں تو نہیں بنتی تھی۔ امام نے کیا فرمایا؟ متی یظہر قائمکم، امام قائم کب ظہور فرمائیں گے؟ اذا اشتبہ الرجال بالنساء والنساء بالرجال، مرد عورت سے مشابہ ہوگا، عورت مرد سے مشابہ ہوگی۔ خالی بالوں کو نہ دیکھیں، اس کے علاوہ کان میں بھی آ گیا ہے یا نہیں؟ کان کس کے لیے چھید کیا جاتا ہے؟ عورتیں، لیکن اپنے یہاں ماشاءاللہ 2 2 3 3 کہتے منت والا۔ بھائی کون سی منت ہے یہ؟ منت والا ہے تو کون سی منت ہے؟ نہیں، یہ اشتباہ مشابہ ہے کس سے؟ عورت سے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ متی یظہر قائمکم، کب آپ کے قائم ظہور فرمائیں گے؟ جب مرد عورت سے مشابہ ہوگا، عورت مرد سے مشابہ ہوگی۔ تو آپ دیکھیے یہ زمانہ ہے کہ نہیں ہے؟ عورت مرد سے مشابہ ہو رہا ہے، لباس کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، لباس کے اعتبار سے پینٹ شرٹ مرد کا بھی ہے، پینٹ شرٹ عورتیں بھی پہن رہی ہیں،
دوسرے اور بھی ایسے لباس ہیں. تو امام نے فرمایا کہ جب مرد عورت کے مشابہ ہو رہا، عورت مرد کے مشابہ ہو رہا، پہلی علامت یہ جو امام فرماتے ہیں کہ امام اس وقت ظہور فرمائیں گے. اس کے بعد دوسرا جملہ آپ اس سے بلند غور کریں، سوچیں ذرا. وَاقْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ. مرد مرد کو کافی سمجھے گا، عورت عورت کو کافی سمجھے گی. اس جملے کی وضاحت یہ ہے کہ مرد مرد سے شادی کرے گا، عورت عورت سے شادی کرے گی. یہ ہو رہا کہ نہیں ماسٹر صاحب؟ ہے میں نے خود پیپر میں دیکھا تھا ناگپور کا واقعہ کہ جہاں لڑکی نے لڑکی سے شادی کی تھی، اور یہاں تو اپنے کورٹ نے پاس کر رکھا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے. تو آپ امام فرماتے ہیں کہ وَاقْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ. عورت عورت سے شادی کرے گی، مرد مرد سے شادی کرے گا. بتائیے جائز ہے اسلامی اعتراض سے؟ نہیں. جہاں ناجائز کام ہوں گے، حرام کام ہوں گے. اسی لیے کہا امام نے کہ امام کب ظہور فرمائیں گے؟ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی. امام اس کو آنے کے بعد عدل و انصاف سے بھریں گے. یہ امام کی شان ہے. تو یہ ظلم ہی تو ہے جو اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے. وَاقْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ. مرد مرد کو کافی سمجھے گا، عورت عورت کو کافی سمجھے گی. یعنی مرد مرد سے شادی کرے گا، عورت عورت سے شادی کرے گی. مرد مرد سے اگر مل رہا ہے تو اس کو لواطہ کہتے ہیں، اور لواطے کی سخت ترین سزائیں ہیں. سب سے سخت سزا یہ ہے کہ اس کو زندہ جلا دو. مرد مرد سے اگر مل رہا ہے تو اس کو زندہ جلانے کا حکم ہے. تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ تو امام کب ظہور فرمائیں گے؟ جب مرد مرد سے شادی کرے گا، عورت عورت سے شادی کرے گی. اور تیسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں وَتَرْكَبَ الزَّوَاتِ الْفُرُوجِ السُّرُوجِ. عورتیں سواریاں کریں گی، یعنی ڈرائیوری کریں گی. عورتیں ڈرائیوری کریں گی. دیکھ لیے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیے روڈ پہ، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیے. ڈرائیوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ یہ میں نہیں ہے، امام فرماتے. 5 امام نے فرمایا ہے. ایک زمانہ ایسا آئے گا امام کے ظہور کے قریب عورتیں ڈرائیوری کریں گی. ریل میں آ گئیں، جہاز میں آ گئیں، چھوٹی چھوٹی سواریاں ہیں، اس میں سواریاں کرنے لگی. ریل چلانے لگی عورت، بسیں چلانے لگی، ٹیکسی چلانے لگی. باقاعدہ ٹیکسی کی ڈرائیور اس وقت عورتیں ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ ہمارے ظہور کا وقت کب ہوگا؟ جب ظہور قریب ہوگا تو اس وقت زمانہ یہ آئے گا کہ عورتیں ڈرائیوری کر رہی ہوں گی. اب اس کے بعد یہ تو اوپر کی بات تھی. پھر امام فرماتے ہیں وَقَبَلَ الشَّهَادَاتِ الزُّورِ. جھوٹی گواہیوں کو قبول کیا جائے گا. ہونا کیا چاہیے؟ سچی گواہیاں قبول ہونا چاہیے، لیکن جھوٹی گواہیوں کو قبول کیا جائے گا. اور شاید امام نے اشارہ کیا ہو کہ جب ہماری جدہ ہی کی سچی گواہی کو نہیں مانا گیا. جناب فاطمہ زہرا گواہ لے کے گئی تھی کہ نہیں گئی تھی؟ اپنے آپ بھی گواہی دی. گواہی بھی کس کو لے کے گئیں؟ مولا کائنات کو، امام حسن امام حسین کو. تو جب وہاں عدالت میں ان کی گواہی کو نہیں مانا گیا تو یہاں اگر نہیں مانیں گے تو کس کی سیرت پہ عمل ہوگا؟ وَاقْبَلَ الشَّهَادَاتِ الزُّورِ. جھوٹی گواہیوں کو قبول کیا جائے گا. وَرُدَّ الشَّهَادَاتِ الْعَدْلِ. اور جو سچی گواہیاں ہوں گی ان کو رد کر دیا جائے گا، ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. تو آپ سوچئے، ابھی بھی آج مقدمہ چل رہی ہے. وکیل سے پوچھئے ذرا کیا کرنا ہے؟ کہا دو بتاؤ، تم بتاؤ پہلے کیا کرنا ہے. مقدمہ تو ہم کو لڑنا ہے. بتائیے جھوٹ کے اوپر پوری بنیاد رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ پیسہ دے دو خالی، جھوٹی گواہیاں، سچی گواہیاں رد ہو جائیں گی، جھوٹی گواہیاں قبول کر لی جائے گی. تو امام فرماتے کہ ظہور اس وقت ہوگا جب سچی گواہیوں کو رد کیا جا رہا ہوگا اور جھوٹی گواہیوں کو قبول کیا جا رہا ہوگا. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَخَافُ النَّاسُ بِالدُّعَاءِ. لوگ دعاؤں کو ہلکا سمجھیں گے. دعا مانگیں گے نہیں، آئیں گے وہ تھوڑا بہت نماز پڑھی. جیسے میں نے کبھی اس کے موقع پر ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر نماز پڑھتے ہو اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں مانگ رہے ہو تو یاد رکھنا ایسی نمازیں اللہ منہ پہ مار دیتا ہے، اور مارنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے ایسی نمازیں نہیں چاہیے ہیں جس میں تم عاجزی میرے سامنے پیش نہ کر رہے ہو. تم عاجز ہو، میں عاجز نہیں ہوں. میری بارگاہ میں آؤ، دعا مانگو. اس لیے کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے. دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے. نہ ہونے والی چیز بھی اگر ہو تو دعا کے ذریعے سے اس کو بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد.
آپ ایک جملہ سنیے، دعا انسان کو کرنا چاہیے، دعا سے کبھی پیچھے نہیں آنا چاہیے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں لیکن اللہ ہماری دعا نہیں سن رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ ہماری دعا نہیں سن رہا۔ چھٹے امام صادق علیہ السلام کبیر بھائی ہمارے دوست سے مثال کے طور پہ، میں کبیر بھائی کے پاس گیا، میں نے کہا آئیے مولانا تشریف لائیے۔ میں نے کہا کبیر بھائی میں آیا آپ کو، جی تشریف رکھیے، چائے لے کے آئے، پانی لے کے آئے، ناشتہ کرایا۔ ہم بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، ایک تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی کہا کبیر بھائی۔ پھر انہوں نے دیکھا دروازہ جھانک کے، کیا کیوں آئے ہو؟ کہ 10 روپے چاہیے۔ جیب سے نکالا، کھڑے کھڑے دے دیا۔ وہ دروازے ہی سے واپس چلا گیا۔ وہ تو چلا گیا، ہم دیکھ رہے تھے۔ پوچھا مولانا آپ بھی آئے تھے کچھ کام؟ میں نے کہا کام تھا، 200 روپے چاہیے تھے، 200 روپے چاہیے تھے۔ 200 روپے نکال کے انہوں نے ہم کو دے دیے۔ ہم نے کہا ہم بھی پیسہ لینے آئے تھے، وہ بھی پیسہ لینے آیا تھا۔ توجہ کریں گے، ہم بھی پیسہ لینے آئے، وہ بھی پیسہ لینے آیا تھا، لیکن ہم کو آپ نے بلایا، بٹھایا، ناشتہ کرایا، چائے پلائی۔ اس کو دروازے پہ کھڑے کھڑے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہ 10 روپے کی ضرورت ہے، جیب سے نکالا فوراً دے دیا۔ اس کو آپ نے چائے نہیں پلائی، اس کو آپ نے نہیں بٹھایا، اس کو آپ نے ناشتہ نہیں کرایا۔ کہنے لگے مولانا اس سے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں مولانا، اس سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، آپ سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں۔ دل چاہا کہ جب آپ دروازے پہ آ گئے ہیں تو تھوڑی دیر ہمارے ساتھ میں بیٹھیں تاکہ آپ سے کچھ باتیں ہو جائیں، آپ سے کچھ گفتگو ہو جائے۔ چونکہ ان کو محبت تھی، ہم سے دوستی تھی، انہوں نے اپنے گھر میں بلایا، بٹھایا، ناشتہ کرایا۔ جس کے دل میں محبت نہیں تھی، جس کو نہیں چاہتے تھے، مخالف تھا ان کا، اس کو دروازے ہی سے واپس کر دیا۔ بس یہی معاملہ خلاق کائنات کا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ اس کو اپنی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ بٹھاتا ہے، جس کو نہیں چاہتا ہے مانگا پروردگار 10 روپے دے دے، دروازے پہ دے کے کہتا جاؤ دوبارہ نہ آنا۔ صلوات دیجیے محمد و محمد۔ تو لوگ سمجھتے ہیں ارے وہ آیا تھا کمینہ ہے، وہ آیا، دیکھ رہے ہیں سامنے وہ کمینہ آیا تھا، اس کو فوراً دعا اللہ نے سن لی، وہ پھر چلا گیا۔ لیکن ہم کب سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، مولا فرماتے ہیں سن رہا ہے وہ، تم سے زیادہ باتیں کرنا چاہتا ہے، تمہاری آواز کو زیادہ سننا چاہتا ہے، تمہیں زیادہ دوست رکھتا ہے، اس لیے وہ تم کو اپنی بارگاہ میں بلا کے بٹھانا چاہتا ہے تاکہ تم زیادہ سے زیادہ اس کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو اور وہ تمہاری فریاد کو سنتا رہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ تو کبھی ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ اللہ ہماری دعا نہیں سن رہا ہے، نہیں سنتا سب کی ہے۔ جناب داؤد دعا کرنے کے لیے مجمع بہت زیادہ تھا، صحرا میں پہنچ گئے۔ جناب جبرائیل آئے، کہا یہاں کیوں آئے ہو؟ اللہ پوچھ رہا ہے یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا وہاں جب میں غفیر تھا، بہت بڑا مجمع تھا، سوچا تنہائی میں اللہ سے جا کے باتیں کر لوں۔ جناب جبرائیل نے ایک پتھر لا کے رکھا، اس میں ٹھوکر ماری، اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، دیکھا کہ اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ کہا اللہ اس کی بھی آواز سنتا ہے۔ غور کر رہے ہیں، اللہ اس کی بھی آواز سنتا ہے، تو کیا تمہاری آواز وہ مجمع میں نہ سنتا؟ وہاں اگر دعا مانگے ہوتے تو تم کو اور زیادہ ثواب ملتا، لہذا وہاں چھوڑ کے یہاں کیوں آ گئے ہو؟ کیا وہ اللہ تمہاری آواز کو نہیں سن رہا؟ جو کیڑے کی آواز کو سن لیتا ہے تو انسان تو بدرجہ اولا انسان ہے۔ تو عزیزوں کبھی دعا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دعا کے ذریعے سے تقدیریں بدلتی ہیں، تقدیریں بنتی بھی ہیں، تقدیریں بدلتی بھی ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ایک انسان گزرا ہے طاہر، ابو طاہر، اس کے زمانے میں حاکم تھا کسی علاقے کا، چوری ہونا شروع ہو گئی۔ چوری ہوتے ہوتے اس نے ایک دن اعلان کر دیا پکڑ لاؤ چوروں کو۔ پولیس گئی پکڑنے کے لیے، 9-10 پکڑ کے لے کے آ رہی تھی، اس میں ایک بھاگ گیا۔ اب اگر بھاگ جائے تو کیا ہوگا کہ پولیس نے کھا لیا ہوگا کچھ، یہی تو کہتے ہیں زیادہ تر، کچھ کھا لیا ہوگا، رشوت لے لی ہوگی، اس لیے وہ
چھوڑ کے چلا گیا، بھاگ گیا ہو۔ بھاگ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی سیدھا سادہ بیچارہ کچھ کام کرنے کے لیے جا رہا تھا دنیا، اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے اپنے ساتھ میں بٹھا لیا، کہا بھیا میں چور نہیں ہوں۔ کہا نہیں، ہم نے چاہ کوئی بادشاہ سے کہہ دیا 10 تو 10 تو پورے کر کے دکھانا ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم چور کون ہے کون نہیں ہے، لیکن ہم نے 10 کہہ دیا ہے تو 10 کر کے پورے دکھانا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا، اس دنیا نے کہا بھیا اے بادشاہ سلامت، اے طاہر، یہ مجھے زبردستی پکڑ کے لے کے آئے، میں چور نہیں ہوں۔ لیکن اس سے کچھ نہیں سنا، جا کے گرفتار کر کے ایک کو کہا اس کو پھانسی دے دو جو مین مجرم تھا، باقی 9 کو قید میں ڈال دیا۔ اب یہ قید خانہ میں طاہر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کے، رات کو نماز شب کا عادی تھا۔ عزیزوں، امام چاہتے کہ آپ نماز پڑھیں، انشاءاللہ عرض کروں گا، صلوات بھیجئے محمد والے یہ نماز شب کا عادی تھا، اس نے نماز شب پڑھنا شروع کی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ کے دعا کر رہا تھا، معبود تو سب کچھ جانتا ہے کہ میں چور نہیں ہوں، مجھے زبردستی گرفتار کر کے لایا گیا ہے۔ ادھر یہ خواب دیکھ رہا ہے، بادشاہ جو تھا وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ اس کا تخت ہل رہا ہے، اور اتنا ہلا کہ یہ خود گھبرا کے سے اٹھا تو دیکھا تخت ہل رہا ہے۔ ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد پھر سکون ہوا، پھر تھوڑی دیر کے بعد لیٹا، پھر تخت ہلنا شروع ہو گیا۔ اب اس نے بلایا اپنے سپاہیوں کو کہ جا کے دیکھو قید خانے میں شاید کوئی مظلوم ہے جو دعا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے میرا تخت ہل رہا ہے، میں پریشان ہو رہا ہوں۔ تو سب تو سوئے ہوئے تھے، ایک انسان یہی تھا دنیا جو اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کر رہا تھا۔ اس کو لے کے آئے کہ حضور یہی ایک آدمی تھا جو عبادت کر رہا تھا، بیٹھا ہوا اللہ سے راز و نیاز کر رہا تھا کہ بھائی تو نے میرے سامنے فریاد کی تھی لیکن میں نے تیری فریاد کو نہیں سنا، تجھے میں نے گرفتار کر دیا۔ تو اس نے کہا آپ نے پہچانا کیسے؟ آپ نے پہچانا کیسے کہ میں دعا کر رہا تھا یا بد دعا کر رہا تھا؟ کہا تو وہاں دعا کر رہا تھا، تخت میرا یہاں ہل رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم دعا کرتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ مظلوم کی آہ سے بچو جو آسمان تک پہنچتی ہے، آسمان کو بھی ہلا دیتی ہے۔ تو یہاں تو تخت ہل رہا تھا، خالی مظلوم کی دعا تھی، تخت ہل رہا تھا۔ تو اس نے کہا کیوں؟ کہا میں مظلوم تھا، میں بے گناہ تھا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے معاف کر دو، میں نے گرفتار کرایا تھا، مجھے معاف کر دو۔ کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کیا۔ کہا کوئی 10,000 دینار میں دے رہا ہوں، توجہ 10,000 دینار دے رہا ہوں، اس کو قبول کر لو۔ کہا ٹھیک ہے قبول کر لیتا ہوں۔ پہلے معافی کو قبول کیا، اس کے بعد 10,000 دینار لے لیے، کہا قبول کر لیا۔ کہا اور کہ تیسری شرط بس آخری یہ ہے کبھی اور ایسی ضرورت پڑے، پھر کبھی ایسی ضرورت پڑے تو پھر آ جانا، پھر دے دوں گا۔ کہ یہ منظور نہیں ہے۔ ہم سے کوئی اگر کہے کہ بھئی 10,000 اب دے رہے، 10 دن کے بعد ضرورت پڑے پھر آ کے لے جانا، تو 10 دن کے بجائے 9 ہی دن میں پہنچ جائیں گے کہ بھئی 10,000 ختم ہو گیا پھر دے دو۔ وہاں تو بادشاہ کہہ رہا ہے کہ جب ضرورت پڑے آگے لے جانا، 10 میں ابھی دے رہا ہوں، بعد میں جب ضرورت پڑے تو آگے لے جانا۔ لیکن وہ کہتا، دنیا کہتا ہے مزدور آدمی ہے لیکن سچی کمائی کھا رہا ہے، حق کی کھا رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، تو کہتا نہیں مجھے یہ منظور نہیں ہے، مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہ جس نے میری دعا میں یہ اثر رکھا ہے کہ تجھ جیسے بادشاہ کی چولے ہلا دی ہے، میں اگر اس کی بارگاہ میں دعا مانگوں گا، میں اس کی بارگاہ میں دعا مانگو تو پھر بھی وہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، مزدوری کر لینا، بھیک مانگنا نہیں، اس لیے کہ بھیک مانگنے سے انسان کی عزت جاتی ہے، وقار ختم ہو جاتا ہے۔ چھٹے امام اس موضوع میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ دے سب کچھ آئے ہو، ملا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا مولا میرے پاس کیا تھا؟ کہ جو عزت نفس تمہارے پاس تھی وہ دے کے آ گئے ہو، ملا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور ملاحظہ کریں، صلوات بھیجئے ماں باز بلند۔ وَاسْتَخَفَّ النَّاسُ بِالدُّعَاء، لوگ دعا کو حقیم سمجھیں گے، ہلکا سمجھیں گے، نہیں، دعا ہلکے چیز کا نام نہیں ہے، دعائیں تقدیر بدلتی ہیں۔ غور کریں گے، بادشاہ لال قلعہ کس نے بنایا؟ لال قلعہ کس نے بنایا؟ بہادر شاہ ظفر نے شاید، شاہ جہاں نے قلعہ بنا چکے، شکار کے لیے نکلا، شکار کے لیے
شاہجہاں شکار کے لیے گیا، اپنے حوالیوں موالیوں کو بھول گیا، جو ساتھ میں سپاہی تھے اس کے ان سے الگ ہو گیا۔ تو اس نے دیکھا پیاسا پریشان تھا، اس نے دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اس کے پاس پہنچا کہ بھائی مجھے پیاس بہت لگی ہے۔ تو اس نے کہا حضور پانی تو میرے پاس ہے لیکن وہ مٹکا تھا ٹوٹا ہوا، یہ پانی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، میں اپنے برتن میں دودھ دیتا ہوں بکری کا۔ اس نے بکری کا دودھ دوہا اور اس کو پلا دیا۔ جب پی لیے جان میں جان آئی تو اس سے کہتا دیکھو میں بادشاہ ہوں، پہلے نہیں بتایا، کہا میں بادشاہ ہوں، تمہیں کوئی ضرورت پڑے تو میرے پاس آ جانا، اس سے کہیں زیادہ میں دوں گا۔ تو اس نے سوچا ٹھیک ہے بادشاہ ہے، کہ حضور کوئی نشانی؟ تو بادشاہ نے اپنی انگوٹھی اتاری، اس کو دے دی، اگر کوئی روکنا بھی چاہے تمہیں تو بتا دینا دیکھو یہ بادشاہ کی نشانی ہے، تو کوئی تمہیں روکے گا نہیں۔ اتفاق سے ایک زمانہ گزر گیا، اس کو تو لوگ آگے تلاش کرتے کرتے بادشاہ کو لے کے چلے گئے، شاہجہاں کو لے کے چلے گئے۔ کچھ زمانے کے بعد اس چرواہے کے ذہن میں خیال آیا کہ چلو بادشاہ نے کہا تھا کہ کوئی ضرورت پڑے تو آنا۔ یہ گیا تلاش کرتا کرتا، جب وہاں پہنچا لال قلعے میں تو چھوٹی سی کوئی مسجد بھی ہے، میں گیا نہیں ہوں، چھوٹی سی مسجد بھی ہے، شاہ وہاں نماز پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، اور اتفاق یہ تھا کہ اس وقت ہاتھوں کو اٹھائے دعا مانگ رہا تھا۔ جب یہ قریب پہنچا تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہی تو بادشاہ ہے۔ کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ اللہ سے مانگ رہا۔ توجہ چاہتا ہوں، اطمینان دیکھیے آپ، یقین، کہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ وہیں سے واپس ہونے لگا، وہیں سے واپس ہونے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ کچھ نہیں، بس میں جا رہا ہوں واپس۔ لیکن لوگ بادشاہ کے پاس دوڑے کہ حضور آپ سے ملنے آ رہا تھا، واپس جا رہا ہے۔ کہ بلا کے لاؤ۔ بلایا گیا، کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہ حضور آیا تھا آپ سے کچھ لینے کے لیے، لیکن آپ تو خود ہی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ غور کر رہے ہیں؟ آیا تھا، آپ نے کہا تھا کچھ آنا ہم دیں گے، تو آپ تو خود ہی دوسرے سے مانگ رہے ہیں۔ کہ دوسرے سے نہیں مانگ رہا ہوں، خدا سے مانگ رہا ہوں۔ کہ حضور جس سے آپ مانگ رہے ہیں میں بھی اسی سے لے لوں گا، آپ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ اور عزیزو یاد رکھنا، اگر دعائیں قبول کرانا چاہتے ہو تو ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگو، اپنے لیے نہیں خالی دعا مانگو، دوسروں کے لیے دعا مانگو تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اگر آپ خالی اپنے لیے دعا مانگ رہے ہو تو کبھی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ جناب موسیٰ، ان سے کہا موسیٰ اس زبان سے دعا مانگو جس سے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ موسیٰ پیغمبر ہیں، اولو العلم، صاحب شریعت، صاحب کتاب، کہ اس زبان سے دعا مانگو جس سے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو کہا مولا وہ زبان کہاں سے لاؤں؟ معصوم ہے جبکہ، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہا پروردگار وہ زبان کہاں سے لاؤں کہ جس سے گناہ نہ کیا ہو؟ کہا سنو، اپنے لیے کہو دوسرا دعا کرے، دوسرے کے لیے تم دعا کرو۔ تمہاری زبان نے اس کے لیے گناہ نہیں کیا ہے، اس کی زبان نے تمہارے لیے گناہ نہیں کیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ اپنے خیال سے پہلے دوسروں کا خیال رکھو۔ لفظوں کو بدل کے کہو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ پہلے میرے بندوں کا خیال رکھو تو میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ جب تم میرے بندوں ہی کا خیال نہیں رکھتے ہو تو میں تمہارا کیوں خیال رکھوں گا؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ غور کر رہے ہیں، استخف الناس بالدعاء، لوگ دعا کو خفیف سمجھیں گے، ہلکا سمجھیں گے۔ آنے والا زمانہ جو امام فرما رہے ہیں، آنے والا زمانہ وہ ہوگا کہ امام جب ظہور کریں گے تو لوگ دعاؤں کو بالکل خفیف سمجھیں گے کہ دعا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اگر پیسہ ہے، یہی تو کہتے ہیں ارے کیا کرنا ہے، پیسہ بہت ہے آج کل، دعا کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا تو لاکھوں روپے بھرا پڑا ہے۔ عزیزو بھولو نہیں، آسٹریلیا وغیرہ کے واقعات آپ کے سامنے ہے۔ جب بیماری آئی ہے کرونا، جب کرونا آیا تو لوگوں نے نوٹ نکال نکال کے پھینک دیے ہیں۔ کیا فائدہ ان نوٹوں سے جو ہمارے کام نہ آ سکے؟ تو نوٹ کام نہیں آتے ہیں، دعائیں کام آتی ہیں، دعائیں کام آتی ہیں۔ لہذا امام فرماتے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر اللہ سن نہیں رہا ہے، سنتا ہے تو قل باب کرو، تو جیسے 2 3 4 مرتبہ کھٹکھٹاؤ گے تو دروازہ کھلنا ہی کھلنا ہے، ویسے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو، اللہ ایک دن سننا ہی سننا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔
استخف الناس بالدعاء، لوگ دعاؤں کو خفیف سمجھیں گے، ہلکا سمجھیں گے. نہیں، دعا کو خفیف نہیں سمجھنا ہے، ہلکا نہیں سمجھنا ہے، بلکہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں. اور امام کے لیے خود امام نے ارشاد فرمایا ہے، مومنین کو مخاطب کرتے کہتے دعا کرو میرے ظہور کے لیے. اکثر دعا علی الفرج، امام زمانہ کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرو. فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ، اس لیے کہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، اسی میں تمہارے لیے اچھائی ہے. جہاں دوسری دعائیں مانگتے ہو وہی ظہور امام کے لیے بھی دعا مانگو. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تو عزیزو غور کرنا، امام کے لیے بھی دعائیں مانگو، امام سے باتیں کرو. میں نے عرض کیا تھا کہ آغا بہجت کہتے ہیں کہ جیسے اپنے والدین سے باتیں کرتے ہو، اپنے عزیز و اقربا سے باتیں کرتے ہو، ویسے تنہائی میں بیٹھو اپنے امام کو یاد کرو. جب تم یاد کرو گے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، اللہ کہتا ہے تو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو جب ہم امام کو یاد کریں گے تو امام بھی ہم سے غافل نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھیے، امام سے اگر ملاقات چاہتے ہو تو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا ہوگا. بالکل مساوات کے ذریعے سے، عدالت کے ذریعے سے کام لینا ہوگا. امام سے اگر ملاقات چاہتے ہو، بیچ میں بات آئی ایک جملہ اور جو دعا اس حدیث کا باقی ہے، ارتکاب الزنا استخف الناس بالدعاء، لوگ دعا کو خفیف سمجھیں گے. وہ ارتکاب الزنا، زنا کے لوگ زیادہ مرتکب ہوں گے، یعنی زنا عام ہوگا. آپ سوچیں ذرا غور کریں، زنا عام ہوگا. آنے والے زمانے کی پیشین گوئی ہے کہ زنا عام ہوگا. وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود خوری بالکل عام طریقے سے ہو رہی ہوگی. کبھی اس کو حلال سمجھ کے کھائیں گے، کبھی یہ سوچ کے کہ کمائی تو ہے. ہم جیسے آج کل عام طریقے سے بات کہی جاتی ہے کہ مولانا 1 لاکھ پہ 500 روپے ہمیں بینک دیتا ہے، اگر ہم کسی سے سود لے بھی لے، جب بینک کا کھا رہے ہیں وہ حلال ہے، تو اگر کسی لے کے کھائے نہیں، جیسی آپ طے کریں ویسی حرام ہو جائے گا. پیسے کے بدلے میں کوئی چیز لی جا سکتی ہے، لیکن پیسے کے ذریعے پیسہ وہ لینا حرام ہے. اور سود کی منزل تو اتنی خراب ہے کہ دینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، لینے والا، سب کے سب ایک ہی زمرے میں آتے ہیں. اور عجیب سخت ترین وہ چیزیں ہیں، میں عرض نہیں کرنا چاہتا، آپ سوچئے. لیکن مولا فرماتے ہیں کہ جس وقت امام ظہور فرمائیں گے تو ارتکاب الزنا، زنا کے لوگ مرتکب ہوں گے، زنا عام ہو رہا ہوگا. اکل الربا، سود کھایا جا رہا ہوگا. اب آپ اپنا خود جائزہ لے کے دیکھیں کہ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں ایسی چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی ہیں. ہم نماز پڑھنے چھوڑیے ساری باتوں کو، ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں، بس جلدی سجدہ کیا، معلوم ہے شیطان ہے جو ہمیں کاٹ رہا ہے، جلدی سے نکلو یہاں سے. اس لیے کہ شیطان کیا کہہ کے چلا ہے، لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا. صلوات بھیجیے محمد والے. آپ بتائیے شیطان کا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان کا یقین ہے کہ وہ بہکاتا ہے. بہکاتا خود کیا آتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، خالی لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. ہاتھ پکڑ کہتا کسی کو کہ شراب پیو، جوا کھیلو، زنا کرو، برائی کرو. کبھی کسی کا ہاتھ پکڑا ہے؟ کبھی نہیں. یوسوس فی صدور الناس، خالی لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اس وسوسے میں آپ آ جاتے ہیں، لیکن سب یقین رکھتے ہیں کہ شیطان زندہ ہے. کب سے زندہ ہے؟ بہکانے والے پہ یقین ہے، لیکن جو ہدایت دینے والا ہے اس پہ یقین نہیں ہے. شیطان کے لیے کہا انہ عدو مبین، یہ کھلا ہوا دشمن ہے. تو امام کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے. وہ بھی کھلا ہوا دشمن ہے تو یہ کھلا ہوا ہدایت کرنے والا ہے. اس کا یقین نہیں ہے، لیکن بہکانے والے کا یقین ہے. کہاں امام کی عمر سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ امام اتنے زمانے تک کیسے رہ سکتے ہیں. بھیا شیطان کب سے ہے؟ شیطان کب سے ہے؟ اس کی عمر کا سب کو یقین ہے، لیکن جو ہدایت دینے والا ہے اس کی عمر کے بارے میں یقین نہیں ہے. 4 پیغمبر ایسے ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں، سب مانتے ہیں. الیاس، خضر،
ادریس، جناب عیسیٰ، یہ 4 پیغمبر ہیں، کتنے زمانے سے ہیں؟ سب کو یقین ہے کہ ابھی تک زندہ ہے۔ تو جب نبی زندہ رہ سکتا ہے تو جس کو اللہ رکھے وہ کیوں زندہ نہیں رہ سکتا؟ اور اس موقع پہ شہنشاہ نقوی آج کل بہت فیمس ہیں پاکستان کے، انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ کہا کہ اللہ جس کو چاہے جس حال میں رکھنا چاہے۔ غور کیجئے گا آپ ذرا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے سر کے بال بھی ہیں، توجہ کیجئے گا، سر کے بال بھی ہیں، بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے ہیں؟ یہ بھی تو بال ہے نا، بھویں نہیں بڑھتی، بال بڑھتے ہیں، یہ بھی بال ہیں، یہ بھی بال ہیں، بال ہے نا۔ اللہ جس کو جیسے رکھنا چاہے جیسے رکھنا چاہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی ان کو بڑھاتا رہتا ہے، آپ کٹواتے رہتے ہیں۔ ہمیں بھی بالوں ہی میں شامل ہیں، لیکن کبھی کاٹنے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ یا تو مان لو وہ قادر نہیں ہے، جب وہ آپ کے جسم بالوں پہ قادر ہے تو کیا امام زمانہ کے لیے قادر نہیں ہے، جس کی چاہے جتنی عمر بڑھا سکتا ہے چاہے کم کر سکتا ہے؟ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی پہچانے، امام عمر کے لحاظ سے بھی کوئی قید نہیں ہے، وہ جس کو چاہے اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے جس حال میں رکھنا چاہے وہ ویسے رکھ سکتا ہے۔ یہ عمر کا کوئی قید ہی نہیں ہے۔ کب سے امام ہے؟ کہ جب سے پیدا ہوئے تب سے امام ہے۔ اظہار کیا 5 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ ہدایت چل رہا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ سلسلہ چلتے چلتے کہاں تک آیا؟ نواب اربع تک آیا۔ 4 نائب خاص تھے جو غیبتیں صغرا کے زمانے میں تھے، جب لوگ امام سے ملاقات کرتے تھے، کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو امام کے نواب اربع کے ذریعے سے امام تک مسئلہ پہنچتا تھا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ پھر غیبتیں کبریٰ کا شروع ہوتا ہے، جو آج تک ہمارے علماء وہ انجام دے رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ہمارے علماء وہ ہیں جو کبھی اپنے امام سے غافل نہیں ہے، اور امام بھی اپنے چاہنے والوں سے غافل نہیں ہے۔ مقدس اردبیلی بس آخر کلام میں، مقدس اردبیلی جن کو آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی تقدس کا عالم کیا تھا، نام ہی مقدس پڑ گیا، نام الگ ہے لیکن لقب اتنا مشہور ہوا کہ وہی مقدس کہلانے لگے۔ آپ سوچئے، ایک دن امام کہاں تھے؟ میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام ماتم میں جلوس میں آتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ جلوس میں شامل ہوتے ہیں۔ مقدس اردبیلی کہتے ہیں کہ میں حرم مولا امام حسین میں ایک دن زیارت پڑھ رہا تھا، زیارت پڑھتے پڑھتے میں نے محسوس کیا کہ کوئی عرب میرے ساتھ میں آگے کھڑا ہوا ہے۔ جیسے اس نے بھی زیارت پڑھنا شروع کی، 1-2 لمحہ گزرا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ذرا زور سے پڑھو۔ مقدس اردبیلی سے کہا ذرا زور سے پڑھو۔ میں نے زور سے زیارت پڑھنا شروع کی۔ جب زیارت تمام ہوئی تو وہ کہتے چلو بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے مجلس بھی ہو جائے، مجلس پڑھو۔ کہا نہیں، یہ بھی پہچانے نہیں امام کو۔ کہا حضور میں نہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ آئے ہیں بعد میں، لہذا آپ مجلس پڑھیے۔ امام زمانہ نے مجلس پڑھنا شروع کی۔ مقدس اردبیلی آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ سوچیں جو حقیقی وارث ہے، جب وہ مجلس پڑھ رہا ہوگا تو رونے والوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب اس نے تذکرہ کیا ہوگا علی اکبر کے برچے کا پھل لگا، قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا، میرے جد مظلوم حسین کو 3 شب روز کا پیاسا شہید کیا گیا، علی اصغر کے حلقوم پہ تیر مارا گیا، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔ تو مقدس اردبیلی کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا، میں آنسو بہا رہا تھا، گریہ ہو رہا تھا، اب جو تھوڑی دیر کے بعد آنسو میں نے صاف کیا تو دیکھا کوئی موجود نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وقت کا امام اپنے جد کو پرسہ پیش کرنے کے لیے آیا تھا، خود ہی مجلس پڑھی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ایام عزا ہے، آخری ایام چل رہے ہیں ایام عزا کے۔ آپ سوچئے یہ قافلہ مدینے پہنچنے کے قریب ہے،
لیکن جب یہ قافلہ مدینے سے پہلے جب مدینے چلا تھا تو یہاں سے حسین ساتھ میں تھے، عباس ساتھ میں تھے اور محمد ساتھ میں تھے۔ کربلا پہنچا، کربلا سے جب شب شہید ہو گئے تو گرفتار ہو کے بازار کوفہ و شام سے گزرتے ہوئے کہاں پہنچا؟ قید خانہ شام میں پہنچا، جہاں سکینہ روز دروازے پہ آ کے کھڑی ہو کے انتظار کرتی رہتی تھی، یہ پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں ہمیں کب جانا نصیب ہوگا؟ اے پھوپھی اماں بتاؤ ہمیں کب جانا نصیب ہوگا؟ وہ وقت بھی آیا کہ سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سجاد کو یزید نے بلایا، ہتھکڑیاں کاٹ دی گئیں، بیڑیاں کاٹ دی گئیں۔ کہا سجاد ہم تم کو آزاد کر رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے تو آزاد کر رہا ہے لیکن میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا، پھوپھی اماں بتاؤ کہاں جانا ہے؟ ایک مرتبہ سجاد جب پھوپھی کے پاس آتے ہیں تو بھتیجے کو سینے سے لگایا، میرے لال سجاد آج ہتھکڑیاں کٹ گئی ہے، بیڑیاں کٹ گئی ہیں، تم آزاد ہو گئے ہو۔ کہا پھوپھی اماں بتاؤ کربلا جائیں گے کہ مدینے جانا ہے؟ کہا یزید سے کہو کہ میں نے ابھی اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے، یزید ایک گھر خالی کرا دے جس میں ہم حسین کا ماتم کر سکیں۔ بیویاں انہوں گھر خالی ہوا، یہاں سے منتقل ہو گئے، بیویاں اس گھر میں پہنچی جہاں مصاحب سن رہا ہے۔ آپ غور کرے سوچے، عباس کا سر آیا تو ام کلثوم نے بڑھ کے لے لیا، امام حسین کا سر آیا تو جناب زینب نے لے لیا، علی اکبر کا سر آیا تو ام لیلا نے لے لیا، قاسم کا سر آیا تو ام فروہ نے لے لیا۔ تاریخ کے دن دو چھوٹے چھوٹے سر آئے جس کا کوئی لینے والا نہیں تھا۔ جب کوئی لینے والا نہ اٹھا بیویوں نے پوچھا بیوی یہ بتاؤ کہ ان کی ماں موجود نہیں ہے؟ زینب تڑپ کے کہتی ہے ماں تو موجود ہے لیکن اپنے بھیا کا غم منائے یا اپنے بیٹوں کا غم منائے۔ تاریخ کہتی ہے جناب زینب نے اپنے بیٹوں کا غم نہیں منایا اور اس کے بعد وہاں سے لوٹا ہوا سامان آنا شروع ہوا۔ کبھی زینب کی چادر آئی تو زینب نے اپنے سر پہ رکھی، ام کلثوم کی چادر آئی تو ام کلثوم کے حوالے کی، ام لیلا کی چادر آئی تو ام لیلا کے حوالے کی۔ ایک چھوٹی سی چادر، ایک چھوٹی سی چادر آئی جس کا کوئی لینے والا نہیں تھا۔ آج سمجھ گئے ہوں گے کون؟ جناب سکینہ۔ جناب زینب اپنی جگہ سے اٹھی، کہا کہاں جا رہی ہو؟ کیا قید خانے شام میں جس کو اپنے پردے کا بڑا خیال تھا قید خانے میں پہنچی، پہنچنے کے بعد کہا سکینہ اے سکینہ ہر وقت پردے کا خیال رکھتی تھی، ہم تمہاری چادر لے کے آئے ہیں۔ عجب نہیں کہا اماں، اے پھوپھی اماں میری چادر میری قبر پہ ڈال دو اور بابا کے پاس جانا تو میرا سلام کہنا، کہنا بابا آپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ، آپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ قید خانے شام میں سو گئی ہے۔ عزیز تو یہاں سے یہ قافلہ چلنے لگا لیکن ایک جملہ اور سن لے۔ ایک کسی عالم نے پڑھا کہ جب عباس کا سر ام فروہ نے لیا، ام کلثوم نے لیا تو سجاد آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں ذرا میرے چچا کا سر مجھے دے دے۔ سر کو لیا، اپنی جگہ سے اٹھے، قید خانے شام میں آئے، کہا سکینہ اے سکینہ تیرا چچا آیا ہے تو عجب نہیں آواز آئی ہو، اے بھیا سجاد کیا میرا چچا پانی لے کے آیا ہے؟ عزیزو یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا کی سمت آ رہا تھا۔ عبداللہ جناب جابر ابن عبداللہ پہلا زائر ہے، حسین نے آواز دے کے کہا جابر میری بہن آ رہی ہے ذرا یہاں سے دور ہو جاؤ۔ جناب جابر ہٹ گئے، جناب زینب ام کلثوم آئی، اپنے بھائی کے لاشے پہ گرا کے کہا بھیا بازار کوفہ شام میں ہو کے آئے ہیں،
ہر بیوی نے اپنے عزیزوں پہ گرایا، ماتم کیا۔ بس آخری جملے سن لیں، جب یہ قافلہ ایک ہفتے وہاں ماتم کرتا رہا، چلنے کی تیاری ہے، کیا دیکھا کہ جناب رباب امام حسین کی قبر پر بیٹھی فریاد کر رہی ہے۔ ام کلثوم سے جناب زینب سے فضہ کہتی ہے، اے شہزادی زینب، یہ کون بی بی ہے جو حسین کے مزار پر بیٹھے ماتم کر رہی ہے؟ آپ جو قریب جا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جناب رباب بیٹھ کے فریاد کر رہی ہے، ماتم کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ فضہ کہتی چلیے شہزادی چلیے، جناب زینب بلا رہی ہے، کہا جا کے کہو زینب آپ کا جانا مبارک، میں کس کے سہارے جاؤں؟ جناب زینب خود آئے، کہا بھابی کیا مدینے نہ چلیے گا؟ اب جناب رباب نے سر اٹھایا، کہا بی بی میں جانتی ہوں آپ کے بیٹے مارے گئے، آپ کے بھائی مارے گئے، لیکن آپ کا کم از کم سر کا تاج جناب عبداللہ مدینے میں موجود ہے، آپ کا جانا بہتر ہے، میں کس کے سہارے جاؤں؟ میرا سرتاج یہ موجود ہے، 3 مہینے کا 6 مہینے کا پھول علی اصغر اس کی قبر موجود ہے، 3 سال کی سکینہ قید خانے شام میں سو گئی ہے۔ کہا بھابی میرے حق کا واسطہ آپ کو چلنا ہوگا۔ جناب رباب چلی، لیکن ایک جملہ کہہ کے اٹھی، کہا میرے سردار آپ کی بہن مجبور کر رہی ہے، ورنہ میں نہیں آتی، لیکن آپ سے وعدہ کر رہی ہوں کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیوں گی، کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیوں گے، کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گے۔ بس آخری جملہ سن لیں، یہ قافلہ مدینے پہنچا، پہنچنے کے بعد وقت گزرتا رہا، جناب رباب ہمیشہ دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتی تھی۔ ایک دن سجاد آئے، آنے کے بعد کہتے اماں، اے اماں چلیے گھر کے اندر چلے۔ کہا میرے مولا سے، میں نے بابا سے آپ کے وعدہ کیا ہے کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گے، کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیوں گے۔ کہا میں آپ سے حکم دے رہا ہوں اماں گھر کے اندر چلیے۔ رباب نے کربلا کا رخ کیا، میرے سرتاج روح قفص سے پرواز کر گئی۔ واہ ربابا، واہ ربابا، ماتم ہوا۔ اس کے بعد جب غسل دینے کی منزل آئی تو کیا دیکھا کہ رباب کی چادر کے کونے میں کچھ چیز بندھی ہوئی ہے۔ اب جو کھول کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ علی اصغر کے جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں، جناب سکینہ کے جلی ہوئی چادر تصور میں جھولا جھلاتی رہتی تھی۔ اے میرے لال، اے میرے لال علی اصغر، آ کے ماں کو تسلی دے دو، ماں کے سینے سے لگ جاؤ، پکارو میرے لال اماں، اے میں اماں میں آ گیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے اشکوں کو رمال سیدہ میں جگہ عطا فرما، حاضرین مجلس بانیان مجلس کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں قرض و بگدوش فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا یاب فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعز و اقربا دوست و احباب والدین میں جو مریض ہیں ان کو بھی شفا کامل عنایت فرما۔ یا اللہ رزق حلال میں اضافہ فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما۔ پروردگار اہل بیت طاہرین کا واسطہ محبان اہل بیت، شیعان اہل بیت جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اہل بیت طاہرین کا واسطہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔